قابل تذکرہ ہندو اقوام کا ہندوستان میں ورود۔ موجودہ قابل تذکرہ ہندو اقوام کے بزرگ ایران سے آ کر اس ملک میں آباد ہوئے۔ تاریخی زمانے میں وہی اس ملک کے باشندے سمجھے گئے اور ہندو کہلائے۔ انہی کے مذہب کو ہندو مذہب اور انہی کی قوم کو ہندو قوم کہا جاتا ہے۔ شاہنامہ کی روایت کے بموجب ایران کے کیانی شہنشاہ کے کاؤس کے عہد میں ہندوستان کے اندر ہندوؤں کی مستقل حکومتیں موجود اور سب کی سب ایرانیوں کی باج گزار یا کم از کم ایرانیوں کی سیادت کو تسلیم کرتی تھی۔ زال اور اس کا بیٹا رستم دونوں قنوج آئے اور قنوج کے راجہ کی بیٹی سے رستم کی شادی ہوئی جو رستم کے بیٹے فرامرز کی ماں بنی۔ پنجاب و کشمیر کے راجاؤں کا ان دونوں باپ بیٹوں کی خدمت میں نظریں اور تحائف پیش کرنا بھی مذکور ہے۔ فرنگستانی مورخوں کی تحقیق بتاتی ہے کہ بحیرہ خزر کے قریب کی رہنے والے والیستھین، دریائے جیحون کے اس طرف کی رہنے والی ترک و مغل، بحیرہ روم کے مشہور جزیرہ نما کی یونانی، وسط ایشیا کی پارتھین و ہن وغیرہ اقوام نے ایرانیوں یعنی آریوں کے اس ملک میں آباد ہو چکنے کے بعد باری باری ہند پر حملے کیے اور ہر حملہ آور نے کامیاب و ظفرمند ہو کر ہندوستان میں حکومت کے مزے اڑائے اور سلطنت کے لطف اٹھائے۔ سندھ میں اسلام کی اشاعت۔ مذکورہ بالا قوموں کی فاتحانہ آمد کے بعد وہ زمانہ آیا جبکہ سندھ کے راجہ نے نہاوند و مکران کے معرکوں میں آتش پرستوں کی امداد کے لیے اپنی فوجیں بھیجیں تو مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں نے ایرانی اور سندھی فوجوں کو شکست دینے کے بعد سندھیوں کا اندرون ملک سندھ تک تعاقب کیا اور فوراً واپس چلے گئے۔ سندھیوں نے دوبارہ سرحد اسلام پر فساد برپا کیا تو مسلمانوں نے اس مرتبہ سندھیوں کو سزا دے کر سندھ کے ایک معقول حصے پر قبضہ کر لیا۔ یہ عہد عثمانی کا واقعہ ہے۔ اسی زمانے میں سندھی اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ اس علاقہ سندھ میں مسلمانوں نے ہندوؤں پر اختلاف مذہب کی وجہ سے کوئی تشدد نہیں کیا بلکہ ان کو بڑی آزادی کے ساتھ انتظام ملک میں اپنا شریک کار بنایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہندوؤں نے سندھ کے مسلمانوں پر خروج کیا تو 664 عیسوی میں محلب بن ابی صفرہ نے حملہ کر کے ملتان تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمان اپنا سیاسی اقتدار سندھ میں قائم نہ رکھ سکے لیکن اسلام کا اثر برابر قائم رہا۔ محمد ابن قاسم کی آمد۔ جب راجہ طاہر کی گورنمنٹ نے مسلمانوں کے قتل و غارت کو جائز قرار دیا اور مسلمانوں کے غیر مسافی اور تجارتی جہازوں کو ساحل سندھ پر لوٹ لیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو قتل کیا گیا تو خلیفہ اسلام کی طرف سے راجہ طاہر کو اس نالائق حرکت کی نسبت توجہ دلائی گئی مگر راجہ کی طرف سے تلافی مافات اور عذر خواہی کے لیے مطلق التفات نہ کیا گیا۔ اسلامی سلطنت جو دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے زبردست سلطنت تھی اس بے عزتی کو کیسے گوارا کر سکتی تھی؟ چنانچہ مجبوراً محمد ابن قاسم گورنر فارس کو 712 عیسوی میں حجاج ابن یوسف ثقفی کے اشارے کے موافق سندھ پر حملہ کرنا پڑا اور راجہ طاہر کو اس کی ناخدا ترسی اور ظالمانہ طرز عمل کا مزہ چکھایا گیا۔ ہندو عوام کے ساتھ محمد ابن قاسم کا حسن سلوک۔ محمد ابن قاسم کے اس حملے میں مقابلہ کرنے والے اور میدان جنگ میں لڑنے والے ہندوؤں کے سوا عام ہندو رعایا کی دلدہی اور دلداری کا یہاں تک خیال ملحوظ رکھا گیا کہ مسلمانوں نے سامان رسد کے لیے بھی جہاں کی رعایا کو تکلیف نہیں دی۔ اپنے ہی ملک سے تمام ضروری سامان منگانے کا نہایت زبردست اور معقول انتظام کیا گیا تھا۔ فوج کے لیے سرکہ کی ضرورت پیش آئی تو وہ بھی اس ملک میں تلاش نہیں کیا گیا بلکہ شام کے ملک سے منگایا گیا۔ سوئی دھاگا تک بھی مسلمان سپاہی فارس ہی سے لے کر آئے تھے۔ اس حملے کا سبب چونکہ راجہ طاہر کا ضعیف و بے کس مسلمانوں پر ظلم روا رکھنا تھا لہٰذا محمد ابن قاسم نے ایک طرف تو طاقت کا اظہار کیا کہ راجہ کی کثیر التعداد اور زبردست فوجیوں کو ہر میدان میں شکست پر شکست دی، دوسری طرف ہندو رعایا پر لطف و مہربانی کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ دکھا کر دنیا کو بتایا کہ قابو پا کر اور حکمراں ہو کر غیر مذہب مفتوحوں سے اس طرح نیک سلوک کرنا چاہیے۔ راجہ طاہر کے کل مقبوضہ ممالک کشمیر و پنجاب و سندھ وغیرہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ محمد ابن قاسم کی حکومت کے متعلق اس زمانے کے ایک تعلیم یافتہ اور تاریخ دان ہندو مسٹر چونی لال آنند ایم اے LLB بیرسٹر لا کے الفاظ جو بعض اخباروں میں بھی شائع ہو چکے ہیں اس جگہ نقل کر دینے کے لیے کافی ہیں جن کے بعد کسی تفصیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ مسٹر چونی لال صاحب آنند فرماتے ہیں دوسرے مقامات کی طرح ہندوستان میں بھی عربی حکومت کے ماتحت رعایا اقوام پر کوئی
مذہبی جبر و تشدد نہیں کیا جاتا تھا۔ محمد ابن قاسم ہندوؤں کی سوشل اور مذہبی رسومات و اعتقادات کی عزت کرتا تھا۔ ہندوؤں کو قانون کی ویسی ہی پناہ حاصل تھی جیسے کہ مسلمانوں کو تھی۔ ہندوؤں کی سوشل اور مذہبی انسٹیٹیوشنوں میں کوئی مداخلت نہ کی جاتی تھی۔ وہ اپنے بتوں کی پرستش کرتے تھے اور ان کے ایما پر ان کے ذات پات کے قواعد کو بھی قانون کا درجہ دیا گیا تھا۔ توسیع سلطنت کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے لیے تمام سرکاری دفاتر کھول دیے گئے تھے۔ برہمنوں کو مالگزاری اور کلکٹری کے کاموں پر متعین کیا گیا تھا، اور قاسم نے وزارت کا اعلیٰ ترین عہدہ اپنے وقت کے ایک مشہور ہندو فلاسفر مسمى کاکسا کو عطا کیا تھا۔ عربوں کے ماتحت سندھ مذہبی آزادی کی سرزمین تھی۔ اسلامی حکومت سندھ میں دیر تک قائم نہ رہی، کیونکہ فتح مند عربوں کو اپنی اندرونی پیچیدگیوں اور دارالخلافہ دمشق میں خلیفوں کے تغیر و تبدل کے سبب سندھ سے واپس جانا پڑا، مگر اسلام سندھ و ملتان وغیرہ سے کبھی معدوم نہ ہوا، اور نو مسلموں کو ہندو اپنے مذہب میں ہرگز واپس نہ لے سکے، حتیٰ کہ محمود غزنوی نے ہندوستان میں داخل ہو کر سندھ و ملتان میں مسلمانوں کو معقول تعداد اور حفاظت اور خود اختیاری کی قابل حالت میں دیکھا۔ راجہ لاہور اور افغانوں کے مابین جنگ۔ 761 عیسوی میں افغانستان کے مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ ہندو ان مسلمانوں پر جو سندھ و ملتان میں رہتے ہیں انواع و اقسام کے ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ اس خبر کو سن کر افغانی قبائل کے کچھ لوگ ملتانی مسلمانوں کی حمایت کے لیے ملتان پہنچے۔ اجمیر کے راجہ کو جب افغان مسلمانوں کے ملتان پہنچنے کا حال معلوم ہوا تو اس نے لاہور کے راجہ کو، جو اس کا قریبی رشتہ دار تھا، لکھا کہ افغانستان پر چڑھائی کی جائے۔ چنانچہ لاہور کے راجہ نے افغانستان پر چڑھائی کی، اور اس طرح ہندوؤں اور افغانوں میں لڑائیوں کا ایک سلسلہ جاری ہوا۔ ابھی افغانوں سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ گلکھڑوں کے جنگجو قبائل لاہور کے راجہ کی مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجبوراً راجہ نے افغانوں سے دب کر صلح کی۔ ملتان میں مسلمانوں کی ریاست تسلیم کی گئی اور لمغانات کا علاقہ افغانوں کے سپرد ہوا۔ اس کے بعد سرحد پنجاب اور ملتان میں اسلام تو برابر ترقی کرتا رہا، مگر مسلمانوں کی حکومت دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ ہندوؤں نے اپنے عہد ناموں کی پرواہ کیے بغیر مسلمانوں کو ملتان کی حکومت سے بے دخل کر دیا۔